نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة النور وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے۔ ہم دعائیں مانگنے میں تو مانگتے یا اللہ دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرما، آخرت میں بھی آسانی، دنیا میں بھی خوشحالیاں، آخرت میں بھی خوشحالیاں، دنیا میں بھی خیر و برکت، آخرت میں خیر و، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ لیکن اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو قبول ہے نا وہ صرف دین اسلام ہے۔ ہم اس پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ ہاں جی آپ کا دین کیا جی؟ اسلام ہے، بس اسی پہ خوش ہے، مگن ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنا ہی بڑا ہے، اتنا کافی ہے، اس سے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں۔ دین کا مطلب ہے اللہ کے حکم۔ اب وہ کتنے میں اور آپ عمل کر رہے ہو اس سے پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے، دین کتنا ہے۔ ناپ تول میں کمی کے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس پر لان تان بھی کرتے ہیں۔ تو جو ہم اپنے دین میں کمیاں کر رہے ہیں یا کمی کوتاہی کر رہے ہیں اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہم نے جاننے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ پچھلے جمعے میں حاضر نہ ہو سکا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اس سے پیچھے ہم بات کر رہے تھے شادی کے لیے کہ شادی کی کیا اہمیت ہے۔ شادی ایک دینی عمل ہے، ایک دینی معاہدہ ہے۔ اس حوالے سے آج میں بات کروں گا کہ بیوی کا انتخاب اور خامند کا انتخاب کرنے میں شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ شادی میں حکمت کیا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ شادی کا عمل کس وجہ سے شروع کروایا؟ حالانکہ جانور ہیں، اپنے نظام ان کا چل رہا ہے، سارا ازدواجی نظام سارا چل رہا ہے، لیکن انسانوں میں یہ اہتمام نکاح کا، اس کی حکمت اور اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے پیچھے دینی فلسفہ کیا ہے، اس حوالے سے تو فرمایا، علماء فرماتے ہیں کہ جنسی خواہش تمام خواہشات سے سخت اور شدید ہوتی ہے۔ جب سیکس کا بھوت سر پر سوار ہوتا ہے تو نہ 5 سال کی بچی بندہ دیکھتا ہے، نہ 6 سال کا بچہ دیکھتا ہے۔ واقعات ہو رہے ہیں نا ہمارے۔ اس پس منظر میں کبھی ادھر بھی ذہن گیا کہ اللہ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، لوگوں جو تمہاری بے نکاح عورتیں ہیں، چاہے وہ کنواری ہے، چاہے وہ طلاق یافتہ ہے، چاہے وہ بیوہ ہے،
उनके निकाह करो, उनकी शादियां करो। और हुक्म दिया है किसको भला? मर्दों को। हुक्म किसको दिया? मर्दों को, कि तुम्हारी जिम्मेदारी। क्यों? अर्रिजालु कव्वामूना लिन्निसा, सूरह निसा में आ गया कि मर्द हुक्मरान है, मर्द सरबराह है, मर्द हावी है, मर्द बरतर दर्जा रखते हैं, मर्द जिम्मेदार है औरतों के सारे मामलात के। जब नंबरदारी की बारी आती है, हम मर्द है, अल्लाह ने हमें नंबरदारी दी है, जब जिम्मेदारी की बारी आएगी वो भी लेनी पड़ेगी। बच्चियां बच्चे गुमराह हो रहे हैं, शादी की फिक्र ही नहीं है। तो फरमाया नंबर 1 हिकमत शादी की क्या है कि जिनसी ख्वाहिश तमाम ख्वाहिशात से सख्त और शदीद होती है और अपनी तकमील के रास्ते ढूंढती है। कहीं उसको रास्ता मिले अपने काम का तो वो इख्तियार कर लेती, चाहे जायज नजायज फिर नहीं देखती। आपको याद है, आपने सुन रखा है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में कहत हुआ था तो चोर की सजा उन्होंने रोक दी थी कि भूख मरते लोग चोरी करेंगे, अब इनके मैं हाथ काटता फिर सबके। कहत साली है, फिर नहीं देखती। जब शदीद एक ख्वाहिश और एक शहवत और एक जरूरत होती है तो फिर वो नहीं देखती मेरे हाथ कटेंगे, मुझे संसार किया जाएगा, मुझे कोड़े लगेंगे, वो कर गुजरते हैं। शैतान तो देख रहा है ऐसे मोहरे अपने। जब ऐसा कोई उसके काबू में आ जाता है तो फिर वो पीछे मुड़ने नहीं देता। हदीस पाक में आता है औरत शैतान की सूरत में आती है और शैतान की सूरत में जाती है। फरमाया औरत को सामने से आती हुई देखो, वो शैतान है, यानी शैतान तुम्हें उसके फ्रंट से भी बैक आएगा, धोखे में गुमराह करेगा। और अगर जा रही पीछे से तुम्हारी नजर औरत पर पड़ेगी तो औरत को पीछे से भी देखने पर शैतान तुम पर हमलावर होगा। औरत शैतान नहीं है, यानी ये शैतान का महल है। शैतान उस हथियार को तुम्हारी गुनाही के लिए इस्तेमाल करेगा। तुमने पाना कुछ नहीं है, तुम्हारी आंखों के जरिए तुम्हें करवा गुजरेगा जो करवाना। बल्कि एक रवायत में आता, हदीस में आता है कि आंखों का भी जना है, आंखों का जना देखना है, कानों का जना सुनना है, हाथों का जना छूना है, पांव का जना चलना है, दिल दिमाग का जना उस मामलात को सोचना है। फिर दोनों अज्जा जो है आखिर में चाहे तो उस फेल को मुकम्मल कर देते या वो नामुकम्मल रहता है, बाकी जो आजाद जिस्म के वो जना कर चुके होते हैं। तो फरमाया औरत आती भी शैतान है, जाती भी शैतान है, लिहाजा अगर किसी औरत को देखकर तुम्हारा ज़हन भटकने लगे तो क्या करो? हाँ जी, लगा लो जोर, और जोर लगाओ। क्या करें जब किसी औरत पर नजर पड़े आगे से या पीछे से, तो क्या करे? यही है हमें वो 12वीं 13वीं 14वीं ख्याल, वो तो हमें लंगर खाने वाले मसले तो बताए जाते हैं। फरमाया क्या करे? फरमाया अपने घर जाए, उसके सामने घर में उसका इंतजाम सारा है, अपनी बीवी के पास जाए। यही है हमारा अलमिया। तो फरमाया ये तो थी पहली हिकमत। दूसरी हिकमत क्या है शादी में? फरमाया शादी औलाद का उम्दा जरिया है, उम्दा औलाद का बेहतरीन जरिया है। इससे नस्ल ज्यादा होती है, अल्लाह ताला आपको औलाद देता है। और इसी हवाले से एक हदीस आ गई, फरमाया उन औरतों से शादी करो जो ज्यादा बच्चे जनने वाली और ज्यादा मोहब्बत करने वाली हों। अब बंदा कुदरती तौर पर सवाल करेगा कि शादी तो अभी की नहीं है, कैसे उसका पता चलेगा कि बच्चे ज्यादा जनेगी या थोड़े जनेगी? तो अल्लाह जो उलमा को जज़ाए खैर दे, उन्होंने इसका भी हल निकाला कि उसकी नस्ल में, उसके खानदान में नजर मारो कि उसके साथ की बहनें,
پھوپھیاں، یہ وہ کون سے کیسے کیسے معاملات ہیں، اس سے تمہیں رہنمائی ملے گی۔ اس خاندان میں عورتیں محبت کرنے والی، بادب خامد کی خدمت کرنے والی اور زیادہ اولاد جننے والی ہیں، یہ تمہاری رہنمائی ہوگی۔ اور تیسری بڑی اہم بات ہے جو حکمت ہے، جب تک بندہ ماں باپ نہیں بنے گا، اولاد کا جذبہ جو ہے، اولاد پر رحم اور شفقت اور محبت کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے رہتے ہیں نا، جب تم ماں باپ بنو گے تب تمہیں پتہ چلے گا، اور جن کی شادیاں ہو جاتی وہ کہتے ہیں ہاں پتہ چل گیا، بالکل آپ صحیح کہتے تھے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، اور ماں باپ کے معاملات کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کا صبر اور حوصلہ اور استقامت اور برداشت کیا ہوتی ہے، اب پتہ چلا۔ اور یہ برداشت، یہ استقامت، یہ صبر، یہ حوصلہ، یہ دکھ سکھ برداشت کرنا، یہ نیکی نہیں ہے، یہ ایسے ضائع چلا جائے گا، اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا یہ جذبات، اولاد پر شفقت، رحمت، محبت، اولاد کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ جذبات ہی تب پیدا ہوں گے جب آپ ماں باپ بنیں گے، اور ماں باپ بننے کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ آپ کہیں گے تو اور بھی ہے، نہیں، اسلام میں ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے شادی، نکاح۔ آپ شادی کریں گے، نکاح کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی، آپ کو ان پر شفقت آئے گی، محبت آئے گی، ان کے معاملات میں ایک ایک لمحہ آپ کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اب میں آخری بات آج کی کروں گا، تو 4-5 باتیں اور، لیکن یہ مجھے بڑی کلک کر رہی تھی۔ میں نے وہ کتاب دیکھی نا، جس خاندانی نظام اسلام میں، یہ اس سے میں نے ایکسٹریکٹ کیا تھا پچھلا جمعہ بھی اور یہ بھی، کہ خاندانی نظام اسلام میں کیا ہے۔ تو اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی، وہ کمال کی بات تھی۔ یہ غالباً 1956 کی بات ہے، 59 کی بات ہے، جون 59 کی بات ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی تھی، یہ بڑی حیران کن ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی تھی، ایک سروے کیا گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے، شادی شدہ لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ اس بک میں لکھی ہوئی تھی۔ جو لوگ شادی شدہ ہوتے ہیں ان کی لمبی عمریں ہوتی ہے، اور اس کے نیچے اگلا فقرہ یہ تھا، اس لیے اب لوگ اپنے بچوں کی جلدی شادیاں کرنے لگے تاکہ عمریں بھی لمبی ہو اس بہانے سے۔ جب ریلیکس ہوگا، اپنا گھر ہے، اپنا ٹارگٹ ہے، اپنی ذمہ داریاں ہے، اپنا احساس ہے، گھر کا سکون ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور یہ اللہ کی نشانی قدرت کی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیوی تمہارا جوڑا بنا دیا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون پاؤ۔ بندے کا سکون گھر میں ہے، جہاں بھی سکون ہوتا ہے بندہ اس طرف کو بھاگتا ہے۔ تو گھر میں سکون ہوگا، ذہنی سکون ہوگا، ایک ٹارگٹ ہوگا، اولاد کی ذمہ داریاں ہوں گی، اپنا گھر ہوگا، بیوی ہوگی، بچے ہوگے، دو خاندان جڑ جائیں گے، ان سے میل ملاپ، قبیلداری ہوگی، تو بندے کی منزل ایک متعین ہو جاتی، وہ سیٹسفائیڈ اور ریلیکس زندگی گزارتا ہے اپنے معاملات میں۔ لیکن اگر بیوی ایسی آ جائے کہ وہ جو اس کی جنت کو جہنم بنا دیں، تو اس لیے اسلام نے ذمہ داری دی، جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، کہ بیوی کا انتخاب کیسے کرنا ہے، خاوند کا بھی انتخاب کرنا ہے، بیوی کا بھی انتخاب کرنا ہے۔ ہم تو ووٹ دیتے ہوئے نہیں انتخاب کر سکتے، ہم بیوی کا انتخاب اور خاوند کا انتخاب کیسے کریں گے؟ ہم تو اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ مرشد اختیار کرتے ہوئے بھی ایسے ڈرامہ بازوں کی بیعت کر لیتے، ہم تو ایسے ہیں، ہمارے تو معاملات ایسے ہیں، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، نجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، دیکھتے ہی نہیں۔ گلیمرائز کر دیا گیا، دین کو بھی گلیمرائز کر دیا گیا۔ تو فرمایا بیوی کے انتخاب میں کیا ہے
क्यों इंतखाब बड़ा अहम है? फरमाया बीवी खामद का सुकून है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया लितस्कुनु इलैहा, तुम्हारी जिन्नत से तुम्हारी बीवियां बनाई हैं ताकि तुम उनसे सुकून पाओ। तो ये टारगेट ज़हन में रखने, आप घर बनाते हैं किसी सोसाइटी में, किसी मोहल्ले में, इलाके में जाते हैं तो आप देखते हैं ये कैसी सोसाइटी है, लोग कैसे रहते हैं, यहां पे सहूलतें क्या क्या हैं, देखते हैं ना घर बनाते हुए। गली क्या है, गली बंद तो नहीं, गली तंग तो नहीं है, गाड़ी चली जाएगी, घर में हम तो रात सही है, हमसाए कैसे हैं, देखते हैं कि नहीं देखते? यार 2 मरले के प्लाट के लिए तो आप बहुत कुछ देखते हैं, जिसके साथ जो आपका खानदान बनाएगी उसके लिए कुछ नहीं देखते। लितस्कुनु इलैहा, बंदे को बीवी के इंतखाब में एहतियात करनी चाहिए क्योंकि बंदे का सुकून उसके साथ वाबस्ता है। वो बाद में बताऊंगा कैसे होगा। नंबर 2, बीवी उसकी खेती है। निसाउकुम हर्सुल लकुम, फरमाया तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। क्या एक बंजर जमीन है उसकी कीमत और एक बागो बहार खिला हुआ जो जमीन और बराबर हो जाएगी उसकी कीमत? जरखेज जमीन और बंजर की कीमत और वैल्यू बराबर हो जाएगी? एक गाड़ी खड़ी हुई है जनाब, खटारा है, खराब है, उसको कोई चीज नहीं, सलामत नहीं है, और एक चलने वाली है, सुख देने वाली है। एक घर बंजर है, खंडर है, और एक आबाद है। निसाउकुम हर्सुल लकुम, इस ज़हन से शादी करो कि ये तुम्हारी खेती है, इससे तुम्हारी औलाद की फसल होनी है, तुम्हारी औलाद की फसल इससे आएगी, उगेगी, और वो जैसी जमीन होगी वैसी फसल होगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जो उम्दा जमीन होती है उम्दा खेती पैदावार देती है, और जो नाकस जमीन होती है नाकस पैदावार उसकी होती है। नंबर 3, फरमाया वो उसकी शरीके हयात है। ये कोई साल 2 साल का या दिन 2 दिन का पैकेज नहीं है, ये जिंदगी भर का पैकेज है, ये मरते दम तक का पैकेज है। नहीं, ये भी मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये मरने के बाद का भी पैकेज है। अरे वो तो जन्नत की साथी है, तुम्हारी जन्नत की साथी है, बीवी तुम्हारी जन्नत की साथी है। और अपनी जन्नत की साथी किसको आप मुंतखब कर रहे हैं? जिसका अभी से पजामा टखनों तक आया हुआ, क्या देख रहे हैं? अगली बात, बीवी घर की मालिका है, आप बाहर चले जाते हैं, पीछे सारे मामलात बीवी के पास हैं, आप चौकीदार रखते हुए भी उसकी तफ्तीश करते हैं। वो घर का मालिक नहीं होता, ये घर की मालिका है, अंदर की मालिका है, इसके लिए कोई इंतखाब नहीं करोगे। और अगली बात, बीवी बंदे के बच्चों की मां है, उस मां का दूध पीना है। आप पानी खराब पी लें तो तासीर है, तो मां के दूध की तासीर नहीं होगी। जो मां नमाज पढ़कर बच्चे को फीड करवाती, जो नमाजें जाया करके बच्चों को फीड करवानी, क्या बराबर हो जाएंगे? दोनों बराबर। उसके बच्चों की मां है, उस गोद में बच्चों ने आना है, उस गोद से बच्चों ने अखलाक सीखने हैं, तरबियत सीखनी है, दीन सीखना है, इब्तदाई रवैये सीखने हैं, उस गोद से बच्चों ने। और अगली बात फरमाई, वो उसके दिल की मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह ने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत, रहमत, शफकत, इश्क, प्यार रख दिया है। अच्छा, हमारा अजीब अलमिया है, हम ऐसा वक्त आ गया, ऐसा मुआशरा हम बन गए कि हम गैर औरतों से अपने इश्क को फखरिया बयान करते हैं, बीवी से मोहब्बत का इजहार करते हुए शर्मिंदा हो जाते हैं। जहां पे फखर से कहना है कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, इश्क करता हूं, प्यार करता हूं, मेरी वो जन्नत की साथी है, यहां तो छोड़ो यार, मेरी तो जन्नत की साथी है, उस पर फखर करो, और ऐसी बीवी लाओ जो उस पर फखर कर सको। ये भी तो है ना।
فرمایا وہ اس کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے محبت اور شفقت اور پیار کا ذریعہ بنایا ہے، اور فرمایا وہ اس کے راز و نیاز کی جگہ ہے بیوی۔ نساؤکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تمہارے اور ان کے درمیان تو پردہ ہی کوئی نہیں ہے، پرائیویسی اور کوئی نہیں ہے۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، تمہارے درمیان کوئی راز و نیاز نہیں ہے، کوئی خفیہ نہیں ہے، تمہارے سارے معاملات کھلے ہوئے ہیں۔ واحد بیوی ہے جس سے بندے کے مرد کے سارے معاملات کھلے ہوتے ہیں۔ واحد بیوی سے زیادہ کسی پر بندہ مرد اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس عدم موجودگی میں بھی اس کے مال اور عزت کی محافظ ہوتی ہے۔ خاندان کا اہم رکن ہے، اولاد کو اچھا بنانے والی ہے، بچے کی زبان، تو اسی لیے اسلام نے کہا کہ نیک بیوی کا انتخاب کرو، ایسی بیوی کا انتخاب کرو جو اس کرائیٹیریا پر، اس معیار پر پوری اترتی ہو۔ تمہارا دل چاہتا ہے کہ محبت کرنے والی ہو، اچھی اولاد پیدا کرنے والی ہو، میری جنت کی ساتھی ہو، میری عزت کا باعث بنے، میرے سکون کا باعث بنے، میرے گھر کی حفاظت کرے، میری اولاد کی حفاظت کرے، میری عزت کی حفاظت کرے، میرا احترام کرے، میرے ماں باپ کا احترام کرے۔ تو فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، حدیث میں آتا ہے کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نکاح کرتے وقت ہم نے کبھی نکاح پڑھانے کے لیے تو مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں، لیکن نکاح کی، شادی کی جب ہم رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے پوچھا مولوی صاحب میں بچے یا بچی کی شادی کرنے لگا ہوں، مجھے بتائیے دین کیا میری رہنمائی کرتا، میں کیسا رشتہ ڈھونڈوں؟ اینڈ پہ مولوی صاحب آ جاتے ہیں، بغل میں رجسٹر ہوتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر ڈھول بینڈ باجا چل رہا ہوتا ہے، اس کو 2-3 منٹ کا کلپ ہوتا ہے بس۔ وہ مجبوری ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رکھا ہے، ورنہ اس سے بھی شاید ہم باغی ہو جائیں۔ نکاح کرائے بغیر مسلمانوں میں نہیں رہتے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نبوی کی بنیاد پر قیامت تک آنے والے حالات کا اندازہ تھا، اللہ نے اندازہ دے دیا تھا، اسی لیے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، لوگوں سن لو کان کھول کر، عورت سے شادی 4 باتوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ لمالہا، نمبر 1 اس کے مال و دولت کی وجہ سے۔ آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، کہتے مال بھی ہو، صاحب مال بھی عورت ہو، صاحب نوکری بھی ہو، پڑھی لکھی کافی نہیں، پڑھی لکھی نوکری کرتی ہو، تحفے تیری مردانگی پر جو تو نے خرچہ اس کا اٹھانا تھا، شادی سے پہلے ہی امید رکھے ہوئے کہ میرے خرچے وہ اٹھائے گی، ایسی بیوی لاؤں جو میرے خرچے اٹھانے والی ہو، مردانگی تیری غیرت ڈوب گئی ادھر ہی۔ کاش تو دین کو سنتا، دین کو سمجھتا۔ فرمایا عورت سے شادی، دنیا کے 3 طریقے اور آخری جو دین کا طریقہ ہے وہ بتا دیا۔ فرمایا دنیا کا طریقہ یہ ہے تنکح المرأۃ لمالہا، عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے، ولجمالہا، عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولنسبہا، عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے خاندان کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، سٹیٹس کی وجہ سے۔ پہلے یہ 3 جو دنیا داری تھی، جو آج بھی وہی چل رہی ہے، 1450 سال پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا کہ دنیا میں شادیاں ان 3 ضرورتوں کی بنیاد پر، 3 ترجیحات کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا علیک بذات الدین تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود، تم دین والی کو ترجیح دینا، اس لڑکی کو دیکھنا جو دین والی ہے۔ اور بڑی شرمندگی سے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دین والیوں کا آج کل نکاح بڑا مشکل ہے۔
وہ کہتے ہیں یہ کام کی نہیں ہے، جو جنت والی وہ کام کی نہیں ہے، کام کی ساری۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ جناب بڑے بڑے چودھری اور بڑی بڑی مجلسیں اور یہ جناب مجرے وغیرہ تو جہنم میں ہی ہوں گے، جنت میں تو کوئی نہیں۔ یہ ہے مجرا کرنے والی اور یہ ساری جہنم کا مال ہے، مٹیریل ہے، یہ محفلیں تو ادھر کی ہیں، جنت والی پر تو نظر ہی نہیں ہے۔ علیہ کا بذات الدین تربت یدا کا، تو اگر چاہتا ہے کہ تیری جنت کی ساتھی بنے تو جنت والی کو انتخاب بھی کرنا۔ تو اگر چاہتا ہے تیرے گھر کو جنت بنائے تو جنت والی کا انتخاب بھی کرنا۔ تو اگر چاہتا ہے کہ تیرے بچوں کی تربیت کرے، ان کی صحیح اخلاق، اچھے اخلاق ہوں۔ ارے ماں نماز ہی نہیں پڑھتی، بچوں نے دیکھا ہی نہیں ماں کو نماز پڑھتے ہوئے، کیسے وہ نماز پڑھیں گے؟ باپ نماز ہی نہیں پڑھتا، بچوں نے دیکھا ہی نہیں ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے۔ تو فرمایا بیوی کے انتخاب کے لیے یہ ایک۔ اب آگے اگلی بات جو اسلام نے شریعت میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی لڑکی سے نکاح کا ارادہ کرو تو اس کو دیکھ لیا کرو۔ یہ شرعی اجازت ہے، دیکھنے کی اجازت ہے، گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، یہی ہمارا المیہ آ گیا ہے کہ ہم نے دین کو ایکسٹینڈ کر کر کے اپنی خواہشات اس میں داخل کر کر کے اس کو حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ افراط و تفریط سے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ تو فرمایا اس کو دیکھ لو۔ ایک دو صحابہ نے کہا جی میں نکاح کر، فرمایا دیکھا جی نہیں دیکھا، فرمایا دیکھ لو۔ دو باتیں بیان فرمائی، فرمایا دیکھ لو، انصار میں آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے، کل کو تمہیں پتا چلے گا تو کہے گا عیب والی میرے گلے پڑ گئی، پہلے دیکھ لو۔ اور نمبر دو فرمایا دیکھنا تمہاری محبت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ پہلے دیکھ لو گے نکاح سے تو تمہاری محبت شادی کے بعد اور زیادہ ہوگی۔ یہ نہیں کہ پردہ اٹھائے اور آپ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، آپ نے پہلے دیکھ لیا ہے، دیکھ لو۔ اور اگلی بات ایک روایت میں نے پڑھی، وہ کمال کی روایت تھی۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتے تھے نا اپنے لیے، تو عورتوں کو بھیجتے تھے کہ جا کر اس کو دیکھو، کیا اس کا منہ سونگنا، بو تو نہیں آتی، یہ مسواک سنت ہے میرے نبی کی، میرے نبی کی سنت ہے، خوشبو پسند ہے آپ کو۔ فرمایا تمہاری دنیا کی صرف 3 چیزیں مجھے پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشبو، میری بیوی عورت، وہ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، قربان جا اللہ کے پیارے رسول پر۔ فرمایا خوشبو اور عورت اپنی بیوی تو مجھے پسند ہے ہی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، وہ نماز جس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ دنیا کے کاروبار نماز کو مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ آج ہی میں ایک پوسٹ میرے پاس کسی نے بھیجی تھی، اللہ جزائے خیر دے، وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی کاروبار نے نماز کو مشکل بنا دیا، اس کے لیے وقت نہیں نکل رہا۔ تم نماز اختیار کرو، نماز تمہاری دنیا کو آسان کر دے گی۔ نماز کی رحمتیں برکتیں تمہاری دنیاوی معاملات کو ستار دیں گی، آسان کر دیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جا کر اس کا منہ سونگنا، نمبر 1، بغلیں سونگنا، اور نمبر 3 اس کی پاؤں کی ایڑیاں دیکھنا صاف ہیں یا پٹی مٹی سے۔ یہ دیکھا آپ نے بیویوں کا چہرہ کچھ ہوتا ہے، ہاتھوں کا رنگ کچھ ہوتا ہے، پاؤں کا رنگ کچھ ہوتا ہے، بدرنگی 3 رنگی عورتیں بن گئی ہیں۔ تو ہم نے دین کو سیکھا نہیں ہے، جس لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ آخری بات، اگر بیوی کا انتخاب ہے تو میرے بھائی خامد کا بھی انتخاب ہے۔
ये नहीं कि चोर चक्कल चल फंगा जैसा भी होगा बस बीवी के लिए नहीं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि तुम किसी को बेटी या बहन शादी करके दे रहे हो ना, तो ये उसकी लौंडी बन जाती है जाकर बरत की। औरत खामद की लौंडी है, खिदमत करेगी। तुम देखो तुम किसकी लौंडी बना रहे हो अपनी बेटी को और अपनी बहन को, ये देख के बनाओगे किसको, उसके अखलाक कैसे है, उसका रवैया कैसा है, उसके अमाल कैसे हैं, उसका दीन कैसा है, उसकी दुनिया कैसी है। देख लो तुम अपनी बहन और बेटी को किसी की लौंडी बना रहे हो। वो आजकल हमारा क्या मामला, हम कहते हैं जी ओ जी कोई नहीं मुंडे खुंडे ने इस तरह होता बस सही हो जाएगा, हो जाएगा। जो अभी से हरामजादा सही कैसे होगा? तुम फैसला करते हुए हरामजादे को कबूल कर रहे हो, आगे से कौन सी उम्मीद रखे हुए हो तुम? किक्कर के दरख्त को तुम इख्तियार कर रहे हो और उम्मीद रख रहे हो कि इस पे फल लगेंगे, इस पे सेब लगेंगे, अंगूर लगेंगे। नहीं, फैसला करते वक्त एहतियात करें। मेरे भाइयों, दीन को समझ कर चलना, दीन को समझ कर चलना, दीन को सीख कर चलना, यह बड़ा जरूरी है। इसलिए कि दीन अहकाम इलाही का नाम है। हम तो कहते हैं ना हमारा दीन इस्लाम है, दीन अल्लाह के हुक्मों का नाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो एक्सेप्टेबल है, जो कबूल है, जिसको माना जाएगा, जिसकी बुनियाद पर इज्जत मिलेगी, जिसकी बुनियाद पर कामयाबी मिलेगी और जिसकी बुनियाद पर फैसले होंगे, वो इस्लाम है। और दीन का मतलब है अहकाम इलाही, अल्लाह के हुक्म मानना। और अल्लाह के हुक्म कौन से हैं? जो कुरान में सीधे आ गए, जो अल्लाह के प्यारे रसूल के जरिए सुन्नत में आ गए। इस्लाम दो जरियों मंबों पर मुश्तमिल है, कुरान और सुन्नत। तो अल्लाह की किताब कुरान को समझ कर पढ़ने के सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़ीज आज मगरिब की नमाज के बाद फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हम सबको आसानी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।